السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185 کی تفسیر جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے دیے جائیں گے۔ تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ تو اس کے تعلق سے چونکہ یہاں پر موت کا بیان ہے تو بہت ساری باتیں اس سے پہلے بھی موت کی سختیوں کے تعلق سے عرض کی گئی۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز بیان کرتے ہیں کہ انسان دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہے۔ ہمارا یہ سفر جاری ہے، ہماری منزل آخرت ہے، جنت ہے، تو ہمیں اپنی منزل کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اور موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا چاہیے۔ کہ موت کو کثرت سے یاد کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، آخرت کی تیاری کرنے کا ذہن بنتا ہے، آدمی کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے اور وہ گناہوں سے بچنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ بات بھی بیان کی کہ موت کو یاد تو کرنا چاہیے لیکن موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے تو اس پر موت کی تمنا اور آرزو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر موت کی تمنا کرنی ہی ہو تو اس طرح کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور موت دے دے جب مرنا میرے لیے بہتر ہو۔ یوں ہی مسلمان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیک گمان رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے اچھا گمان رکھے اور اس کی رحمت کا امیدوار رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس اس حال میں تشریف لے گئے کہ وہ مرنے کے قریب تھا، اس کا انتقال ہونے والا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو اپنے آپ کو کس حال میں پاتا ہے، یعنی آخری وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ سوال پوچھا کہ ابھی اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہے، تم اپنے آپ کو کس حالت میں پاتے ہو؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے امید ہے اور اپنے گناہوں سے ڈر ہے۔ یعنی اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، تو اس کی رحمت کی ایک طرف امید بھی ہے اور دوسری طرف اپنے گناہوں کا ڈر بھی ہے کہ گناہوں کی وجہ سے کہیں عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو رحم فرمانے والا ہے اور اس کی رحمت کی امید بھی ہے۔ یہ دو کیفیتیں ہماری ہونی چاہیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے اور اس کے عذاب کا ڈر بھی ہونا چاہیے، یعنی جنت کی امید بھی ہونی چاہیے، جہنم کا ڈر بھی ہونا چاہیے۔ کیونکہ دونوں چیزیں جب پیدا ہوں گی نا تو آدمی جنت میں جانے کی تیاری کرے گا اور جہنم سے بچنے کی کوشش کرے گا، یعنی گناہوں کے کاموں سے بچے گا، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے گا۔ تو اس نوجوان نے جب یہ جواب دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں خوف اور امید اس موقع پر جس بندے کے دل میں ہوں گے، یعنی مرتے وقت، مرنے سے پہلے خوف اور امید جس بندے کے دل میں ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ دے گا جس کی وہ امید رکھتا ہو، اور اس سے امن میں رکھے گا جس سے خوف کرتا ہے۔ یعنی مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی رحمت عطا فرما دے گا اور اپنے عذاب سے دور فرما دے گا۔ تو آخری وقت میں ہماری یہ کیفیت ہونی چاہیے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ آخری وقت جو ہوتا ہے جب روح قبض ہونے والی ہوتی ہے، آدمی مرنے والا ہوتا ہے، آدمی دنیا سے جانے والا ہوتا ہے، اس وقت شیطان اپنا آخری داؤ کھیلتا ہے۔ اور یہ آپ بات جانتے ہیں کہ نجات کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اگر خاتمہ ایمان پر ہوا تو نجات ہے، لیکن خاتمہ ہی کفر پر ہوا تو پھر ہمیشہ جہنم میں سڑے گا۔ اس لیے ہمیں اچھے خاتمے کی ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اس کی فکر بھی کرتے رہنا چاہیے اور اس کے لیے تیاری بھی کرتے رہنا چاہیے۔
شیطان سے ہمیں پناہ مانگی، کیونکہ شیطان ہر وقت ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، ہمارے ایمان کو چھیننا چاہتا ہے، ہمیں گمراہ کر دینا چاہتا ہے، ہمیں کفر میں مبتلا کر دینا چاہتا ہے۔ شیطان کا تو یہی کام، شیطان نے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا تھا کہ میں انسانوں سے جہنم کو بھر دوں گا، ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ تو شیطان یہ کام اپنا کر رہا ہے، تو ہمیں اپنا کام کرنا ہے، یعنی شیطان سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، شیطان کو ہرانے کی کوشش کرنی ہے، اور ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جو بھی ہو سکتا ہو ہر ممکن ہمیں کوشش کرنی ہے۔ آخری وقت میں شیطان جب آتا ہے تو وہ ایمان کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ جاتے وقت اس کا ایمان ختم ہو جائے اور یہ کافر ہو جائے، معاذ اللہ یہ جہنم میں پہنچ جائے۔ آخری وقت میں شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے، اور وہ اپنا سب سے مضبوط داؤ وہ کھیلتا ہے اس وقت۔ یاد رکھیے کہ روح قبض ہونے کا وقت بہت ہی سخت وقت ہوتا ہے، اور اسی پر سارے اعمال کا دار و مدار ہے، یعنی اگر خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو گیا تو یہ اعمال جو کیے ہوں گے نیکیاں وہ کام آئیں گی، لیکن اگر خدا نخواستہ خاتمہ ہی اگر کسی کا برا ہوا یا کفر پر ہوا تو جتنے بھی اعمال کیے ہوں گے سب برباد ہو جائیں گے، یہ نمازیں کام نہیں آئیں گی، روزے کام نہیں آئیں گے، عبادتیں کام نہیں آئیں گے۔ تو اسی پر یعنی اچھے خاتمے پر سارے اعمال کا دار و مدار ہے، بلکہ ایمان کے اخروی نتائج اسی پر مرتب ہوں گے کہ اعتبار خاتمے کا ہی ہے، اور شیطان لعین ایمان لینے کی فکر میں ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مکر و فریب سے بچائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، وہی مراد کو پہنچ گیا، یعنی وہی کامیاب ہے۔ سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ آدمی اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائے۔ تو اب جو ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا وہ جہنم سے بچا لیا جائے گا اور جنت میں داخل کر لیا جائے گا۔ تو ایسے شخص کے بارے میں پروردگار فرماتا ہے کہ فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم سب کا خاتمہ اچھا فرمائے اور ہم پر موت کی سختیاں آسان فرمائے۔ دیکھیے شیطان آخری وقت میں گمراہ کرنے کے لیے آتا ہے، تو اس وقت ہمیں ایمان پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا ہے، اس کے بہکاوے میں نہیں آنا۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیں کہ الحمدللہ ہم بزرگوں کی نسبت والے ہیں، ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے، ہمارے اندر خود کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ شیطان کی گمراہیت، اس کے گمراہ کن باتوں کا ہم جواب دے سکیں، لیکن یہ بزرگوں کا فیضان ہوتا ہے کہ ہم شیطان کے بہکانے سے بچ جاتے ہیں۔ بزرگوں کا یہ جو پیر بنایا جاتا ہے پیر، لیکن پیر بھی ویسا ہونا چاہیے۔ پھر آج کل جو ڈھونگی پیر نکل آئے اور جو لوگوں کو گمراہ کرتے، جنہوں نے پیری مریدوں کا دھندا بنایا ہوا، ہم ان پیروں کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم یقیناً جو جامع شرعی پیر ہیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ایسے پیر اگر ہوں گے نا جو شریعت کے پابند ہوں، اللہ کی فرما برداری کرنے والے اور تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے والے، تو یہ پیر جو ہوں گے نا وہ ہمیں اپنے آخری وقت میں بھی کام آئیں گے، قیامت میں بھی کام آئیں گے، میدان محشر میں بھی کام آئیں گے۔ تو ایسے پیر جو ہوتے ہیں ان کا فیضان ملتا ہے۔ پھر وہ جو سلسلہ ہوتا ہے، ایک جو شرط ہے نا کہ سلسلہ متصل ہو، تو اس پیر کے ذریعے سے وہ سلسلے کا، بزرگوں کا، مشائخ کا فیضان بھی ملتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان بھی جاری ہو جاتا ہے۔ تو اس کی برکت کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب ان کا آخری وقت آیا، کتنے بڑے عالم، کتنے بڑے مفسر، تفسیر کبیر جنہوں نے لکھی ہے، حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جب ان کا آخری وقت آیا تو شیطان بہکانے کے لیے آیا، شیطان گمراہ کرنے کے لیے آیا۔ دیکھو وہ شیطان یہ نہیں دیکھتا کہ یہ عالم ہے یا کون ہے، وہ تو اپنا کام کرتا ہے۔ وہ حضرت امام فخر الدین رازی کو بھی گمراہ کرنے کے لیے آیا، اور آنے کے بعد کیا سوال پوچھتا ہے؟ آخری وقت میں ان کا انتقال ہونے والا ہے، کیا سوال پوچھتا ہے کہ اللہ ایک ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ شیطان نے یہ سوال پوچھا۔ اب وہ تو اتنے بڑے عالم تھے، انہوں نے دلیل پیش کر دی۔ تو شیطان تو بہت بڑا عالم، شیطان تو فرشتوں کا بھی استاد رہا ہے، فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا، اس کے پاس کتنا علم ہوگا۔ تو اس نے امام فخر الدین رازی کی دلیل کو کاٹ دیا، توڑ دیا۔ تو امام فخر الدین رازی نے اللہ کے ایک ہونے پر دوسری دلیل دی، اس نے اس دلیل کو بھی کاٹ دیا، تیسری دی، چوتھی دی، دلیلیں دیتے رہے، یہاں تک کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ کی وحدانیت پر 100 دلیلیں قائم فرمائی، 100 دلیلیں دی۔ لیکن شیطان کا حال یہ ہے کہ ہر دلیل کو کاٹتا چلا جا رہا ہے، ہر دلیل کو توڑتا چلا جا رہا ہے۔ اب جب 100 دلیلیں مکمل ہو گئی اور امام فخر الدین رازی کو بھی اپنی تنگی دامہ کا احساس ہونے لگ گیا کہ 100 دلیلیں تو دے دی ہیں، اب کیا ہوگا؟ تھوڑے پریشان ہوئے، تھوڑے فکر مند ہوئے،
اتنے میں آپ کے پیر و مرشد حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو دور دراز کسی علاقے میں وضو فرما رہے تھے، وہیں سے اپنے مرید کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے فخر الدین، یوں کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں نے اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانا، میں نے اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانا۔ تو یہ دیکھیں پیر وہاں پہ کام آتا ہے، لیکن پیر بھی ویسا پاورفل ہونا چاہیے، پیر بھی جامع شرائط ہونا چاہیے۔ کوئی ڈھونگی ہوگا جو خود شریعت پر عمل نہ کرتا ہوگا، جو خود گناہوں میں مبتلا رہتا ہوگا، یا جس کا سلسلہ متصل نہیں ہوگا، یا جس نے پیری مریدی کو دھندا بنایا ہوگا، کاروبار بنایا ہوگا، وہ کبھی بھی کام نہیں آئے گا، وہ آپ کو کام نہیں آ سکتا ہے۔ وہ اس کے خود کے لالے پڑے ہوں گے، اس کے خود کے لالے پڑے ہوں گے، کیونکہ ابھی وہ خود یہ جو کام کر رہا ہے وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر تو کر رہا ہے، تو شیطان کے لیے اس کو بہکانا تو اور زیادہ آسان ہوگا، تو وہ خود گمراہ ہو رہا ہوگا، تو اپنے مریدوں کو کیا بچائے گا۔ تو یہاں پہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کو پیر بنا رہے ہیں، جس کو پیر بنا رہے ہیں اس کے اندر یہ شرطیں پائی جاتی ہیں کہ نہیں جو پیر کے اندر ہونی چاہیے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ خاتمے پر ہی نجات کا دار و مدار ہے۔ آیت کریمہ کے اگلے حصے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے پورے دیے جائیں گے، یعنی اعمال کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا۔ ارشاد فرمایا کہ تمہارے اچھے برے اعمال کی جزا قیامت کے دن تمہیں پوری پوری دی جائے گی۔ تو اس دن جسے جہنم کی آگ سے بچا دیا گیا اور اس سے نجات دے کر جنت میں داخل کر دیا گیا، تو اسی نے حقیقی کامیابی حاصل کی۔ یاد رہے کہ برے اعمال کی وجہ سے دنیا میں جو عذاب آتا ہے یا مرنے کے بعد قبر میں جو عذاب ہوتا ہے، یوں ہی نیک اعمال پر قبر میں جو راحتیں نصیب ہوتی ہیں، یہ اعمال کی پوری جزا نہیں ہے، بلکہ آخرت میں ملنے والی جزا کا ایک نمونہ ہے، ایک مثال ہے۔ جبکہ اعمال کی پوری جزا تو قیامت کے دن ہی ملے گی۔ یہ جو دنیا میں ہوتا ہے یا قبر میں جو عذاب کا معاملہ ہوتا ہے یا قبر میں جو راحتیں ملتی ہیں، یہ آخرت کے عذاب یا آخرت کی راحت کا صرف ایک نمونہ ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت میں حقیقی کامیابی یہ ہے کہ بندے کو جہنم سے نجات دے کر جنت میں داخل کر دیا جائے، جبکہ دنیا میں کامیابی فی نفسی ہی کامیابی تو ہے، لیکن اگر یہ کامیابی آخرت میں نقصان پہنچانے والی ہے تو حقیقت میں یہ خسارہ ہے، نقصان ہے۔ دنیاوی اعتبار سے تو وہ جیسے کہ وہ ایکٹر ہے یا کرکٹر ہے، ان لوگوں کو بھی کامیاب مانا جاتا ہے، یہ تو بہت کامیاب ہے، اپنے فیلڈ میں بڑا کامیاب ہے، لیکن ان لوگوں کو یہ کامیابی کام آئے گی قیامت کے دن؟ اگر کفر پر مرے ہیں تو جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، ہمیشہ جہنم میں سڑیں گے، یہ دنیا کی کامیابی دھری کی دھری رہ جائے گی۔ تو اس طرح کی کامیابی مراد نہیں ہے، دینداری والی کامیابی مراد ہے۔ اور خصوصاً وہ لوگ کہ دنیا کی کامیابی کے لیے سب کچھ کریں اور آخرت کی کامیابی کے لیے کچھ نہ کریں، وہ تو یقیناً نقصان ہی میں ہے۔ جو لوگ دنیا کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں اور دنیا کی کامیابی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں اور آخرت کی بالکل کچھ بھی تیاری نہیں کرتے، تو ان کے لیے آخرت میں نقصان ہی نقصان ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ایسے اعمال کی طرف زیادہ توجہ دے اور ان کے لیے زیادہ کوشش کریں جن سے انہیں حقیقی کامیابی نصیب ہو سکتی ہے، اور ان اعمال سے بچیں جو اس کی حقیقی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ اور پھر یہ فرمایا کہ دنیا کی زندگی یہ دھوکے کا سامان ہے، یعنی دنیا کی لذتیں، اس کی خواہشات اور یہ رعنائیاں، یہ رنگینیاں، یہ ساری دنیا کی ظاہری نعمتیں، یہ صرف دھوکے کا سامان ہے، کیونکہ ان کا ظاہر تو بہت خوبصورت نظر آتا ہے لیکن ان کا باطن فساد سے بھرپور ہے۔ یہ ساری چیزیں خدا سے غافل کرنے والی ہوتی ہیں۔ بندے کے لیے اس دنیا میں رہ کر ان سے دامن بچانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بندہ دنیا میں رہ کر اللہ کا ہو کر رہے، یہ بڑی مشکل بات ہوتی ہے۔ یہ مقام و مرتبہ اللہ کے ولیوں کا، اللہ کے ولی اپنے نفس کی ایسی تربیت کرتے ہیں، اپنے نفس کا ایسا تزکیہ کرتے ہیں کہ وہ دنیا میں رہ کر بھی اللہ کے ہو کر رہتے ہیں، یہ دنیا انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا پاتی۔ تو یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہوتی ہے۔ تو یہ دنیا جو ہے یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دنیا کی عیش و عشرت اور زیب و زینت اگرچہ کتنی ہی زیادہ ہو، یہ دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ نہیں۔ لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا کی رنگینیوں سے ہرگز دھوکہ نہ کھائے۔ ذلیل دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی قیمتی ترین آخرت کو ہرگز تباہ نہ کرے۔ یعنی دین، اگر آپ دنیا حاصل کر رہے ہیں لیکن دین کے دائرے میں رہ کر، شریعت کے دائرے میں رہ کر، حلال طریقے سے، جائز طریقے سے، یہ اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر آپ دنیا حاصل کرنے کے لیے شریعت کے دائرے کو کراس کر دیتے ہیں، شریعت
کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، حرام کام بھی کرنے لگ جاتے ہیں. ہوتا ہے نا، سودی لین دین شروع کر دیا، حرام کاروبار شروع کر دیا، اس کا مال کھا لیا، اس کا مال کھا لیا. تو یہ حرام طریقے سے دنیا کمانے کے چکر میں جو لگ جاتے ہیں وہ اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. دنیا کی کامیابی، یہ دنیا کی ذلیل دولت حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ و برباد نہیں کرنا چاہیے. اسی کی ترغیب دیتے ہوئے، اسی کی رغبت دلاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والديه شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس میں کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہ آئے گا اور نہ کوئی بچہ اپنے باپ کو کچھ نفع دینے والا ہے. وہاں اگر کچھ کام آئے گا تو ایمان اور نیک اعمال کام آئیں گے. کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کے کام نہیں آئے گا. ہاں، نیک متقی پرہیزگار لوگ ہوں گے، وہ کام آئیں گے. بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو دنیا کی زندگی ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے، اور ہرگز بڑا دھوکہ دینے والا تمہیں اللہ کے علم پر دھوکے میں نہ ڈالے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جو شخص اپنی آخرت سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے. لہٰذا تم فنا ہو جانے والی دنیا پر باقی رہنے والی آخرت کو ترجیح دو. یعنی آخرت کے لیے تیاری کرو. دنیا تو ایک آج ہے، کل نہیں ہے. ہر کسی کو مرنا. اس آیت کریمہ میں یہی تو بیان کیا جا رہا ہے. جتنا بھی آپ نے مال جمع کر لیا ہو، ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ چھوڑ کر آپ چلے جائیں گے. قبر میں یہ مال تھوڑی ساتھ میں آنے والا ہے. آپ کے جو رشتہ دار ہوں گے، آپ کے وارث، وہ قبر میں مال کو رکھنے بھی نہیں دیں گے. اور مال چونکہ ان کو ضرورت ہے، وہ آپ کے کپڑے غریبوں میں تقسیم کر دیں گے. وہ کپڑا پہننا پسند نہیں کریں گے. آپ کا دوسرا سامان غریبوں میں تقسیم کر دیں گے، لیکن پیسے تقسیم نہیں کریں گے. آپ کا مال تقسیم نہیں کریں گے، آپ کی دولت تقسیم نہیں کریں گے. وہ تو خود رکھ لیں گے. اور قبر میں نہیں رکھتے کبھی بھی، اور قبر میں رکھنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں. قبر میں جس طرح آدمی کا جسم، عام آدمیوں کی بات کریں اگر، تو جس طرح ان کا جسم سڑ گل جاتا ہے، اس طرح یہ روپیہ پیسہ بھی اگر رکھا جائے تو یہ بھی سڑ گل جائے گا. اور اس کا کوئی فائدہ تو ہونے والا نہیں، کیونکہ فرشتے رشوت نہیں لیتے. فرشتے رشوت نہیں لیتے. یہاں دنیا میں تو رشوت کے معاملات چل جاتے، کام نکال دیا جاتا ہے رشوت دے کر، پیسہ دے کر. وہاں پر یہ نہیں ہوگا. امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اے لوگوں، اس فرصت کے وقت میں نیک عمل کر لو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. امیدوں پر پھولے مت سماؤ. یعنی آدمی بہت زیادہ امیدیں لگا رہتا ہے نا، میں تو اتنا کما لوں گا، میرے پاس یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. وہ سوچ ہی رہا ہوتا ہے اور 2-4 مہینوں میں 2 سال میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے. تو اتنی لمبی لمبی امیدیں لگانے کا کیا مطلب ہوا جب ہمیں یہاں پہ ہمیشہ رہنا ہی نہیں. تو امیدوں پر پھولے مت سماؤ اور اپنی موت کو نہ بھولو. دنیا کی طرف مائل نہ ہو جاؤ. بے شک یہ دھوکے باز ہے اور دھوکے کے ساتھ بن ٹھن کر تمہارے سامنے آتی ہے اور اپنی خواہشات کے ذریعے تمہیں فتنے میں ڈال دیتی ہے. دنیا اپنی پیروی کرنے والوں کے لیے اس طرح سجتی سنورتی ہے جیسے دلہن سجتی ہے. دنیا نے اپنے کتنے ہی عاشقوں کو ہلاک کر دیا، اور جنہوں نے اس سے اطمینان حاصل کرنا چاہا انہیں ذلیل و رسوا کر دیا. لہٰذا اسے حقیقت کی نگاہ سے دیکھو، کیونکہ یہ مصیبتوں سے بھرپور مقام ہے. یہاں پہ تو مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں. اس کے خالق نے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مذمت فرمائی. خود پروردگار دنیا کی برائی بیان فرماتا ہے. اس کا نیا پرانا ہو جاتا ہے. یعنی جو بھی یہاں نئی چیز ہوتی کبھی نہ کبھی پرانی ہو جاتی، اور اسے چاہنے والا مر جاتا ہے. ہر دنیا دار ایک نہ ایک دن مر ہی جاتا ہے، بلکہ سب کو مرنا ہے، ہر جاندار کو مرنا ہے. اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے. غفلت سے بیدار ہو جاؤ اور اس سے پہلے نیند سے آنکھیں کھول لو کہ یوں اعلان کیا جائے کہ فلاں شخص بیمار ہے اور اس کی بیماری نے شدت اختیار کر لی ہے. کیا کوئی دوا ہے یا کسی ڈاکٹر تک جانے کی کوئی صورت ہے؟ تو اب تمہارے لیے حکیموں اور ڈاکٹروں کو بلایا جاتا ہے، لیکن شفا کی امید ختم ہو جاتی ہے. یعنی بالکل آخری وقت آ جاتا ہے. اب ڈاکٹر بھی آپ کی نبض دیکھ کر کہہ دے گا اب کچھ نہیں ہو سکتا. جب بالکل آخری وقت، تو آخری وقت میں آپ کچھ کر پائیں گے؟ کوئی نیک عمل کر پائیں گے یا اللہ کو راضی کر پائیں گے؟ کیونکہ اب تو دنیا سے جانا ہے، اس وقت تو ہوش ہی نہیں ہوتا ہے. تو وہ وقت آنے سے پہلے کہ جب ڈاکٹر بھی جواب دے دے، جب کوئی دوا بھی کام نہ کرے اور آدمی کا بالکل سکرات کا عالم ہو، نزا کا عالم ہو، اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں آخرت کی تیاری کر لینی چاہیے.
تو شفا کی امید ختم ہو جاتی ہے اس وقت، اور پھر کہا جاتا ہے کہ فلاں نے وصیت کی اور اپنے مال کا حساب کیا ہے، یعنی وہ آخری وقت میں مال کے تعلق سے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور یہ دنیا داروں کا حال ہے کہ آخری وقت میں بھی ان کو اپنے رشتہ داروں کی فکر ہو رہی ہوتی ہے، آخری وقت میں بھی اپنے مال کے تعلق سے وصیت کرنے کی فکر ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کو یہ دے دیا جائے، اس کو وہ دے دیا جائے، یہ تو سوچ رہے ہوتے ہیں لیکن آخرت کے بارے میں نہیں سوچتے۔ اس وقت بھی ان کو دنیا ہی کی فکر ہے، مرتے وقت بھی، جاتے وقت بھی، کہ میری چابیاں وہاں رکھی ہوئی ہیں، وہ چٹھی وہاں رکھی ہوئی، اس میں یہ حساب لکھا ہوا ہے، اس میں فلاں چیز لکھی ہوئی ہے۔ یہ آخری وقت میں بھی ان کو ان ساری چیزوں کی کیسے خیال آتا ہے؟ آخری وقت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، آخرت کے بارے میں یاد کرنا چاہیے۔ تو فلاں نے یہ وصیت کی، فلاں نے اپنے مال کا حساب کیا۔ پھر کہا جاتا ہے کہ اب اس کی زبان بھاری ہو گئی، یعنی اب بول نہیں پا رہا ہے، اب وہ اپنے بھائیوں سے بات نہیں کر پاتا ہے اور پڑوسیوں کو بھی نہیں پہچان پا رہا ہے۔ اب تمہاری پریشانی، اب تمہاری پیشانی پر پسینہ آ گیا، رونے کی آوازیں آنے لگ گئی، یعنی ارد گرد میں بیٹھے ہوئے لوگ رونے لگ جاتے ہیں، اور تمہیں موت کا یقین ہو گیا، تمہاری پلکیں بند ہونے سے موت کا گمان یقین میں بدل گیا، زبان تھر تھرا رہی ہے اور تیرے بہن بھائی رو رہے ہیں۔ تمہیں کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارا فلاں بیٹا ہے، یہ فلاں بھائی ہے، لیکن تو کلام کرنے سے روک دیا گیا ہے، بس تو بول نہیں سکتا، تمہاری زبان پر مہر لگ گئی جس کی وجہ سے آواز نہیں نکلتی۔ پھر تمہیں موت آ گئی اور تیری روح اعضاء سے پوری طرح نکل گئی، پھر اسے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ اس وقت تمہارے بھائی جمع ہوتے ہیں، پھر تمہارا کفن لاتے ہیں اور تمہیں غسل دے کر کفن پہناتے ہیں۔ اب تمہاری عیادت کرنے والے خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور تجھ سے حسد کرنے والے بھی آرام پاتے ہیں، کیونکہ اب حسد کرنے کا بھی کوئی مطلب نہیں، کیونکہ آدمی دنیا سے ہی چلا گیا، اب اس کو نقصان پہنچا کر کیا ہی کر لیں گے، اب نقصان پہنچانا ممکن بھی نہیں رہا کہ آدمی دنیا سے ہی چلا گیا، تو جلنے والے بھی خاموش بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ اب وہ بھی کچھ نہیں کر پائیں گے، اور گھر والے تمہارے مال کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، وہ بیٹھ جاتے ہیں حساب کتاب کرنے کے لیے، اس کا اتنا حصہ ہوگا، اس کا اتنا ہوگا، تھوڑے دنوں میں ہی بھول جائیں گے آپ کو، وہ آپ کا مال لے کر تقسیم کرنے لگ جائیں گے آپس میں۔ تو تمہارے گھر والے تمہارے مال کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور تمہارے اعمال گروی ہو جاتے ہیں، تمہارے اعمال گروی ہو جاتے ہیں، یعنی آخرت کے لیے ان کے معاملے کو موقوف رکھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں دنیا کی حقیقت کو پہچاننے اور اس کے دھوکے اور فریب کاری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو یہاں پر اس آیت کریمہ کی تفسیر مکمل ہوئی۔ آیت نمبر 186 اور 187 کی تفسیر ہم انشاءاللہ آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نور قرآن سے ہم سب کے دلوں کو روشن اور منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔